خوشی کا مقام ہے کہ آج میں پشاور کے تاجروں سے بالمشافہ ملاقات بھی کر رہا ہوں، گفتگو بھی کر رہا ہوں۔ تجارت، کاروبار اور خاص طور پہ جو چھوٹے کاروباری ادارے اور حضرات اور لوگ ہوتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں، کسی بھی معاشرے میں معاشی ترقی کے لیے ان کا وجود ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتا ہے۔ مثال میں دوں گا، اگر آپ چائنا کے جھنڈے کو دیکھیں تو چائنا کے جھنڈے میں آپ کو 5 ستارے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں اس طرح دائرے میں، ایک بڑا ستارہ ہے اور 5 چھوٹے ستارے ہیں۔ ان 5 چھوٹے ستاروں میں یہ جس چیز کا اظہار کرتے ہیں وہ مختلف طبقات ہیں جو ان کے نظریے کے مطابق چین کی جو ترقی ہے، چین کی ریاست ہے، چین کا جو معاشرہ ہے، اس میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک جو ستارہ ہے وہ چھوٹے کاروباری جو طبقہ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، جس کو وہ پیتیت بورژوازی کہتے ہیں۔ تو یہ پیتیت بورژوازی آپ ہیں پاکستان کے، اور چین نے ان کو یہ عزت دی کہ ان کا جو نشان ہے، ان کی جو شناخت ہے اس کو اپنے جھنڈے میں عزت دی، جگہ دی۔ تو یقیناً یہ ایک اہم طبقہ ہے اور کسی بھی ملک کی ترقی میں اس کا ایک کلیدی کردار ہے، ایک بنیادی کردار ہے۔ اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے کیں، جو آپ نے اپنے مسائل بیان کیے اور جو آپ نے اپنے مطالبات جن کا اظہار کیا، یہ یقیناً اتنے اہم ہیں کہ اگر ہم واقعی اس ملک کو، پاکستان کو اور اس صوبے کو، خیبر پختونخوا کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا، ان کو سننا پڑے گا اور ان کے حوالے سے عملی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اور اس وقت ویسے بھی اگر عمومی طور پر دیکھا جائے پاکستان میں جو اس وقت ہماری معاشی صورتحال ہے، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کچھ تو افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی معیشت کی مزید تباہی، بربادی کو کسی صورت اب افورڈ نہیں کر سکتے اب، کیونکہ یہ وہ جیسے کسی انسان کے جسم میں رگوں میں خون دوڑتا ہے، اسی طرح معیشت کسی قوم کی رگوں میں خون کی مانند ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو بھی روک دیں تو پھر وہی حال ہوتا ہے کہ جو کسی شخص کا ہو سکتا ہے جس کی رگوں سے آپ سارا خون نچوڑ دیں۔ تو بالکل میں نے آپ کی گزارشات سنی، جو مسائل ہیں، اور جتنا میں نے سنا اس سے پہلے، یہاں آنے سے پہلے میں صدر صاحب کے ساتھ اور ملک صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا دوسرے کمرے میں، تو میں نے انہیں یہ کہا کہ جو آپ کے ایشوز ہیں، مسائل ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ان کو تحریری شکل میں تفصیل کے ساتھ مجھے دیں۔ میں براہ راست وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی بات کروں گا، ان کے نوٹس میں بھی لاؤں گا، اور پھر وہیں ان سے احکامات جس متعلقہ محکمے کی ذمہ داری بنتی ہے ان کو ہم براہ راست احکامات صادر کریں گے۔ رات میں وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ تھا، کافی دیر تک ہم یہی مختلف ایشوز پر بات کرتے رہے، تو میں نے انہیں بتایا کہ آج میرا یہاں آنے کا پروگرام ہے، تو انہیں علم ہے کہ میں آج آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں، اور انشاءاللہ جب بھی میں کسی بھی طبقے سے میری جب اپنی ذاتی انٹریکشن ہوتا ہے، میں جب ان سے ذاتی ملاقات کرتا ہوں تو اس کے بعد میں انہی کو بتاتا ہوں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ جو ہماری ایک جس کو سرخ فیتہ کہتے ہیں، ریڈ ٹیپ جو ہوتا ہے سرکاری، جو ایک اداروں میں اور افسر شاہی کا جو ایک خاص نظام ہے جس میں کاموں میں ٹائم ضائع ہوتا ہے، تو وہ ضائع نہ ہو اور براہ راست انسٹرکشنز ہوں۔ تو میں جی آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، جو آپ نے بہت تفصیل سے باتیں کیں اور یقیناً سارے نکات اہم ہیں، تو آپ نے بھی بات کی، جتنے بھی ساتھیوں نے باتیں کی ہیں، تخص و خبر اوکڑلا، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ مہربانی کریں تھوڑا ٹائم نکال کے اس کو تحریری شکل میں مجھے دے دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ایک چیز تحریری شکل میں ہوتی ہے تو وہ پھر ہوا میں غائب نہیں ہوتی، بلکہ وہ کاغذ ریکارڈ کا حصہ بنتی ہے، اور اس پر جو احکامات ہوتے ہیں وہ پھر ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے مسائل بیان کیے، دیکھیں اس میں 2-3 درجوں میں مختلف ذمہ داریوں میں یہ جو مسائل ہیں یہ بٹے ہوئے ہیں۔ مثلا ایک ذمہ داری بنتی ہے لوکل گورنمنٹ کی، جو ہمارا بلدیہ کا سسٹم ہے، جو لوکل گورنمنٹ ہے،
پھر جو ٹریفک پولیس ہے نیچے لیول پر جو ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ ان کی ذمہ داری یا ان کے فرائض میں آتا ہے. ٹریفک چالان کا جس طرح آپ نے کہا، یقیناً یہ سسٹم انہی سے ہی آپریٹ ہوتا ہے. یہ جو تجاوزات کا کام ہے یہ بھی ڈپٹی کمشنر اور ان لوگوں کے کنٹرول میں ہے. تو میں پہلے تو یقیناً بات کروں گا کمشنر صاحب سے بھی اور ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی. ابھی آپ کو پتہ ہے ڈپٹی کمشنر صاحب ابھی حالیہ دنوں میں نئے تعینات ہوئے ہیں. ان سے ایبٹ آباد میں بھی میرا جو ابھی آئے ہیں ایبٹ آباد میں تھے پہلے، ان کے ساتھ میرا بہت اچھا تھا تعلق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز بہت ہی ایفیشینٹ اور بہت ہی اچھا اور مستعد افسر ہے. اور انشاءاللہ میں بات کروں گا خود بھی اور یہ مسائل بھی ان کے سامنے رکھوں گا. لیکن میں یہ بھی چاہوں گا کہ ضلعی انتظامیہ، بلدیات اور اس کے علاوہ جتنے بھی محکمے اس پورے نظام میں آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ ان کا ان معاملات میں تعلق ہے، ان سب کے ساتھ فرداً میں آپ کی میٹنگ رکھواتا ہوں. اس میں آپ براہ راست ان کے ساتھ بات بھی کریں. میرا دفتر، میرا آفس فیسیلیٹیٹ کرے گا. جو متعلقہ منسٹر ہے، جو متعلقہ سیکریٹری ہیں یا جو اعلیٰ افسران ہیں، ان کے ساتھ میں خود بات کر کے آپ کے وفد کے لیے ٹائم لوں گا. اور میری رائے یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ براہ راست بات کریں. میرا سٹاف بھی آپ کے ساتھ ہوگا. میں یہاں لے کر آیا ہوں ان کو آج اپنے ساتھ، تاکہ وہ براہ راست آپ کے مسائل سنیں اور ان کے حوالے سے ہم جو بھی لائحہ عمل ترتیب دیں کہ کس طرح سے ہم نے ان مسائل کو ایڈریس کرنا ہے اور کیسا ایک سسٹم بنانا ہے تاکہ یہ مسائل روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو تنگ نہ کریں کہ ایک دن تو میں کسی کو فون کر کے مسئلہ حل کر دوں لیکن کل پھر دوسرے شخص کو انہی مسائل کا سامنا ہو. تو ہم نے ایک سسٹم بنانا ہے تاکہ یہ مسائل اس سسٹم کے تحت حل ہوں. اس میں یقیناً ایک جمہوری نظام ہے، اس میں چونکہ آپ کے مسائل ہیں اور آپ اس معاشرے کے ایک بہت ہی فعال اور متحرک طبقہ ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کا انپٹ، آپ کا تجربہ اور آپ کی آراء کہ آپ کیسے ان مسائل کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہینڈل کر سکتے ہیں، جس سے آپ بھی مطمئن ہوں اور ملک کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ بھی چلتا رہے، اس میں بھی رکاوٹ نہ آئے. تو میری رائے یہ ہے کہ ہم یہ ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں. اس میں آپ اپنی طرف سے جو بھی آپ کے مختلف امور کے ساتھ اور مختلف شعبوں کے ساتھ متعلقہ لوگ ہیں، صدر صاحب آپ ہمیں اسسٹ کریں، اس میں ہیلپ کریں. انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. میں یہ بھی یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ وزراء کے علاوہ آپ بتائیں جس دن آپ تیار ہوں گے میں وزیر اعلیٰ صاحب سے آپ کی ڈیلیگیشن کی ملاقات بھی کروا دوں گا. اس سے پہلے تھوڑا سا ہم یہ جو ابتدائی تھوڑا سا کام ہے یہ ہم پہلے خود کر لیں گے. اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات کر کے وہاں براہ راست آپ ان کو یہ سارے مسائل بھی بتا سکتے ہیں اور ان مسائل کے حل کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں اس میں جو پرابلمز ہیں وہ بھی آپ ان کے سامنے رکھیں کہ جو منسٹر ہوگا ان کو بھی ہم بلا لیں گے. وہیں وزیر اعلیٰ صاحب ان کو آپ کے سامنے یہ ساری ہدایات بھی دیں گے اور سارا ہم انشاءاللہ یہ مسائل ہم آپ کی تسلی کے مطابق حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. رہ گئی بات اب وہ مسائل جو صوبے کے علاوہ مرکز کے ساتھ ہیں، وفاقی حکومت کے ساتھ ہیں. تو وفاقی حکومت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو وہ ہم ان کے اپوزیشن ہیں، ہمارے ان کے ساتھ سیاسی اختلافات ہیں، لیکن بہرحال حکومت ہے اور ہم ان کے ساتھ ایک رابطے میں اور ایک تعلق میں رہتے ہیں اور ان سے صوبے کے جو مسائل ہیں اس پر بات بھی ہوتی ہے. میں آپ کے جو ٹیکس سے متعلق یا فیڈرل گورنمنٹ سے متعلقہ کوئی بھی آپ کا ایشو ہے تو میں آپ سے وہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی ہمیں ایک الگ سے ایک بریفنگ بنا دیں. میں اپنے تمام جو ہمارے جو متعلقہ ممبران ہیں قومی اسمبلیوں کے اور سینیٹ کے، ان سے بات کر کے یہ آپ کے مطالبات ان کے سامنے میں رکھوں گا. تو قومی اسمبلی میں بھی اور سینیٹ میں جو کچھ بھی اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے وہ مطالبات ہم وہاں اٹھا کے ان پر بات کرتے ہیں. ایک تو وہاں سے تھوڑا بہت پروگریس ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً جو ہمارے لوگ ہیں، لیڈر آف اپوزیشنز ہیں، باقی ہیں، ان سے بات کر کے تو جو متعلقہ منسٹر ہیں، پہلے آپ نے بتایا مجھے کہ امیر مقام صاحب سے بات ہوئی تھی آپ کی، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ڈیل کرنے والے ہیں ان سے انشاءاللہ ہم صوبائی حکومت کے لیول پہ بھی باضابطہ طور پہ بھی آپ کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے ہم ان کو پریزنٹیشن دیں گے. یہ وعدہ تو میں نہیں کر سکتا کہ وہ ہماری ہر بات مانیں گے. جیسے آپ نے چینی کا ایشو ڈسکس کیا، ٹیکس کے ایشو ہوئے، جو ان کی جورسڈکشن میں ہیں تو ہماری طرف سے بھرپور نمائندگی آپ کی ہوگی اور ہم پرزور طریقے سے آپ کی گزارشات وہاں رکھیں گے. امید ہے کہ ان کے کانوں پہ جوں رینگے گی اور جوں رینگوانے کے لیے یہ جو پیچھے میں نے
یہ جو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھے بڑا غور سے دیکھ رہے ہیں، وہ ایک دیکھ رہا ہے مجھے، اور یہ نوٹ پہ یہ صحافی جو ہے میرے ساتھی ہمیشہ میرے ساتھ ہر پروگرام میں جاتے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ یہ اپنے کیمروں سے میڈیا پہ دکھائیں ان ایشوز کو. آپ کو بات کرنی چاہیے یہ ان ایشوز کو ان کے ساتھ. بلکہ میں تو ریکویسٹ کروں گا ابو بکر، ان کو جو ہمارے یہ عہدیدار ہیں چیمبر کے، ان سے باقاعدہ وہ لے لیں، ذرا تھوڑی سی ان کی سارٹس لے کر چلائیں، تاکہ وہاں اوپر اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ان کو آپ کی آواز میں آپ کے مسائل ان تک پہنچیں. تو آج اسی لیے ہم سارا میڈیا بھی اس لیے لے کر آئے کہ یہ باتیں صرف اس کمرے اس حال تک محدود نہ رہیں، بلکہ تمام ملک کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے پرابلمز ہیں اور یہ مسائل ہیں. جہاں تک اس کے علاوہ باتیں تو بہت سی ہیں اور بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، آپ کے مسائل بھی بہت ہیں، اور یقیناً سنجیدہ ایفرٹس کی اور اقدامات کی بھی بہت اشد ضرورت ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا صدر صاحب کہ آپ اپنے چیمبر کی ایک کمیٹی بنائیں، ڈیلیگیشن بنائیں، مجھے ان کے نام دے دیں، اور وہ پھر میں ان کے لیے پہلے ڈپٹی کمشنر صاحب سے اور باقی جو آپ لوگ کہیں گے، جو آپ جن متعلقہ محکموں سے بھی آپ کو ایشوز آ رہے ہیں، چاہے اس میں ٹریفک پولیس ہے چاہے کچھ ہے، ان کے ساتھ میں آپ کا لحاظان کروں گا. اور جہاں پہ پرابلم ہوگی وہاں پہ میں اپنی طرف سے بھی جس کو کال کرنی ہے، ٹیلی فون کرنا ہے، بات کرنی ہے، انشاءاللہ میں کروں گا. حسن اور سجاد میرے سٹاف کے ہیں، ان دونوں کے نمبر میں آپ کو دے دوں گا. کوئی بھی پرابلم ہو ان کے ساتھ آپ براہ راست اپنا مسئلہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں ان کو پھر آگے ہم متعلقہ لوگوں تک وہ پہنچائیں. تو بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کی نیت بالکل صاف ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسائل کو حل کریں، عوامی مسائل کو حل کریں. ہم اگر آج حکومت میں بیٹھے ہیں اور ان ذمہ داریوں پر بیٹھے ہیں تو یہ ہم آپ ہی کے ووٹ کی طاقت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم آپ کی اسی طرح نمائندگی کریں جس طرح آپ خود کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں بالکل یقین دلاتا ہوں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کے یقین دلاتا ہوں کہ مکمل طور پر پورے اخلاص اور پوری اپنی صلاحیتوں کے مطابق انشاءاللہ تاجر برادری کی جو مسائل ہیں ان کو حل کریں گے. اور یہ اس لیے حل کریں گے کہ یہ صوبے کی بھی خدمت ہے اور اس صوبے کے عوام کی بھی خدمت ہے.